लंदन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर नासिर भट्ट ने मशरकी लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अमरीका ने फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर का शानदार इस्तकबाल करके इंडिया को वाज़ेह पैगाम दे दिया है। अमरीका की पाकिस्तान की हिमायत जनूबी एशिया में अमन की ज़ामिन है। नासिर भट्ट ने कहा कि पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा है। इसराइल के हमले के बाद ईरान ने अपना हक दिफा इस्तेमाल किया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज पंजाब में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। दूसरा साल है पंजाब में फ्री टैक्स बजट पेश किया गया है। कायद नवाज शरीफ की बदौलत मुल्क डिफॉल्ट होने से बचा, मुल्क सही समत पर गामजन है। देखिए, पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा है, वो हमारा भाई है, हम उसके साथ खड़े हैं। और ये बिल्कुल बड़ा ओपनली कहा पीएम साहब ने कि उन्होंने ईरान के जो सदर से बात की, और ईरान ने भी आप देखें तो उसने कहा है कि जो पाकिस्तान जो हमारे साथ जिस तरह खड़ा है ये हमारा फर्ज है। देखे ना, इसराइल तो है ना, वो एक दहशतगर्द है, जो वो कर रहा है। तो कोई भी मेरा ख्याल है जो मुल्क है उसका साथ नहीं देगा। अमेरिका अगर ये कह रहा है सामने कि मैं चाहता हूं कि इसराइल और ईरान की जो है वो लड़ाई खत्म हो जाए, तो जब ईरान ने हमला किया है, ईरान ने अब जवाब दिया उसको। और मेरा ख्याल है अगर थर्ड कंट्री कोई भी अमेरिका अगर उसमें बैठ के बात करना चाहता है तो अब ईरान भी ना इज्जत के साथ बैठ के उससे बात करेगा। लेकिन ईरान के साथ हम खड़े हैं, और बिल्कुल ऐसे खड़े हैं जैसे दीवार होके खड़े होते हैं। अच्छा भट्ट साहब, मियां नवाज शरीफ साहब ने कुछ ओवरसीज साफियों को प्लाट्स देने का भी वो किया, इकदाम किए हैं, तो उसमें आप क्या इकदाम कर रहे हैं या क्या सिलसिला चल रहा है? बिल्कुल ऐसी बात है। मियां साहब ने ये कहा कि ओवरसीज के जो साफ़ी हैं, अगर वहाँ कुछ 1% कोटा 2% कोटा पाकिस्तान में साफ़ियों को मिलता है तो ओवरसीज़ के साफ़ियों को भी मिलना चाहिए। ये मियां साहब ने बात की थी, तो मुझे हुक्म था मैं जाऊँगा पाकिस्तान। तो जो हमारे उधर मिनिस्टर हैं इंफॉर्मेशन से, उनसे मेरी बात होगी, फिर हम उसमें मीटिंग करेंगे। तो मियां साहब का हुक्म है, इंशाल्लाह हम ऐसा करेंगे। 1% हम मियां साहब का हुक्म है कि जो ओवरसीज हैं जितने भी हैं साफ़ी। लेकिन मुझे एक है कि आपके वहाँ ये हुआ था कि उधर 3-4 तंजीमें साफ़ियों की, तो वो आपस में फैसला नहीं होता था कि कौन साफ़ी है कौन नहीं है। तो मैं ही वहाँ स्टैंडिंग कमेटी जो बैठे थे, तो मैंने फिर इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री से एक बंदे को बुला लिया था, और मैंने कहा था कि जो साफ़ी बरादरी है जितनी, जिनके अपने अपने आपको पता है तंजीमें होती हैं, उनके सदूर बैठे, वो आपस में डिसीजन ले के वाकई ये साफ़ी हैं सारे, इनका नाम वो फाइनल करेंगे तो उनके हम नाम कर देंगे। यही बात लंदन में भी होनी चाहिए। आप अगर तंजीमें आपकी 1 है 2 है जितनी है, उनके सदूर बैठ जाए, जिन साफ़ियों पे वो इत्तेफाक करते हैं कि ये कथे हैं, तो फिर उनको अगर नाम मुझे भेजेंगे तो हम जरूर उस पर कोशिश करेंगे। अच्छा भट्ट साहब, एक चीज और नहीं, मैं ये कहता हूँ कि बातचीत होनी चाहिए। ईरान ने भी ये कहा है, लेकिन जो अगर आपका एक राइट है उसको जवाब देने का इसराइल को, वो उसके पास राइट है, वो उसको जवाब दे रहा है। लेकिन अगर एक थर्ड पार्टी आके, जैसे अमेरिकी सदर कह रहे हैं ट्रम्प के, मैं बैठ के बात करूंगा, तो बात करें। अगर वो कहते हैं कि मैं इसराइल के साथ खड़ा हूं, तो मेरा ख्याल है ये बात ठीक हो ही नहीं सकती, इसको कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। फिर चाइना कहेगा कि मैं तो ईरान के साथ खड़ा हूं, तो फिर ये एक रीजन जो है वो इस तरह की हो जाएगी। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी मुल्क जो है ना जिसको जो आलमी ताकतें हैं, वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि न्यूक्लियर पावर जो कंट्री है वो आपस में इस तरह के, अगर हालात ज्यादा सख्त होंगे तो फिर किसी के लिए भी बेहतर नहीं है। और अब हम तो बिल्कुल पाकिस्तान जो है खड़ा है ईरान के साथ, इस तरह खड़ा है जैसे भाई खड़े होते हैं, और साथ बिल्कुल दे रहे हैं। और यही कोशिश है कि ये ईरान और इसराइल की जो बात है ये आपस में टेबल पर बैठ के ख़त्म हो जाए। लेकिन जो ईरान का राइट है उसको कोई नहीं ले सकता, वो उसका राइट है। कौम मुत्तहिदा में भी ये है फैसला कि अगर आप पे हमला करता है तो आपके पास राइट है, आप उसको जवाब दें। बताइएगा कि आप इस वक्त बरसर पार्टी में, वो जो इंसाफ का कत्ल था वो सामने आया दुनिया के, वो जो कुछ हुआ। एक बात आपको मैं बताऊं कि जो होती है ना पार्लियामेंट में, अगर आपके पास 2/3 मेजॉरिटी है, तो आपको, अगर आपको कानून पास करते हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता, ये आपका हक है, ठीक है। और वो आवाम की बेहतरी के लिए किया जाता है। अगर कोई एतराज करता है, ये जमहूरियत है कि 26वीं तरमीम नहीं हुई है तो इसमें फलाना चीजें हैं, तो आप जब आएंगे, अपोजिशन जब आएगी, 27वीं तरमीम ले आए 2/3 मेजॉरिटी के साथ, वो उसका राइट है। लेकिन जो तरमीम लाई जाती है हमेशा अवाम की बेहतरी के लिए लाई जाती है,
اور آپ کو اس میں بہتری نظر آ رہی ہے. اب وہ چیزیں نہیں نظر آئیں گی جو گھر میں بیٹھ کے ججز کے ساتھ فیصلے کر لیا کرتے تھے. اب جو فیصلے ہیں وہ عوام کے اس کے سامنے ہوتے ہیں اور ججز آزاد ہیں. پی آئی اے بالکل آپ خود دیکھ لیں کہ آپ وہ دور یاد کریں کہ اگر ایک منسٹر جو ہے وہ یہ پارلیمنٹ میں کھڑا ہو کے اعلان کرے کہ پاکستان کے پائلٹ جو ہیں وہ ان کے جو ہے وہ لائسنس جعلی ہے, تو آپ مجھے بتائیں پھر کیا ہوگا. دنیا نے تو پھر دیکھا ایک دم پریشان ہو گئے. اور وہ شخص ابھی تک بچا ہوا ہے, اس کو سزا ہونی چاہیے, اس کو عدالت میں لانا چاہیے کہ تمہارے پاس یہ کیا رائٹ تھا کہ تم نے کہا کہ پاکستان کے جو پائلٹ ہیں وہ جعلی ہے. اب انشاءاللہ اچھی خبر آئے گی آپ کو, اور 2-3 ہفتوں کی بات ہے, آپ دیکھیں گے پی آئی کے بارے میں آپ کو اچھی خبر آئے گی. یورپ میں پروازیں چل گئی ہیں, انشاءاللہ یو کے میں بھی چلیں گی. سر آپ بازار میں اس کو سزا دیں گے اس یہ میں کہتا ہوں کہ یہ بل آپ بالکل کہتا ہوں, میں جا کے سینٹ میں یہ تک بات کروں گا. ہم اس کے لیے ایک قانون ہمیں ضرور بنانا چاہیے کہ وہ لوگ جو اس طرح اٹھا کے منسٹری بہت ذمہ داری ہوتی ہے اور وہ جا کے کہے جی کہ پاکستان کے پائلٹ جعلی ہیں, تو یار اصل مجرم تو یہ لوگ ہیں. اس لیے ہمارے پی اے کی حالت ایسی ہوئی. صاحب آپ کے ساتھ بلوچی صاحب سے ہزارہ کمیونٹی بڑی خوشی ہوئی ہے انہیں سن کے, یہ ماشاءاللہ انہوں نے سونے کے تمغہ حاصل کیا ہے, اور ہمارا وہ ارشد تھا اس نے بھی حاصل کیا. ہمارے پی ایم صاحب بڑا سپورٹ کرتے ہیں, اسی لیے میں نے یہ یہاں آئی ہے, انہوں نے مجھے بتایا ہے. اب یہ واپس اسلام آباد جائیں گے, میں انشاءاللہ ان کو سینٹ میں بلواؤں گا اور وہاں بھی ان کو اپریشیٹ کریں گے کہ انہوں نے ایک پاکستان کے لیے بڑا اچھا کام کیا. آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ انشاءاللہ سر نے جو وعدہ کیا ہے, میں خود اسلام آباد میں رہتی ہوں تو سر سے ملاقات ہوگی اسلام آباد میں میں انشاءاللہ. ضرور انشاءاللہ ان کو بلائیں گے, اور آپ کو پھر انفارمیشن یہاں ملے گی کہ ہم نے وہ جو جنہوں نے سونے کے تمغے حاصل کیے پاکستان کا نام روشن کیا نا, تو ہمیں ان کو بالکل خیال کرنا چاہیے, اور وہاں سے ہم بنائیں گے. کہتے ہیں کہ تو یار اصل مجرم تو یہ لوگ ہیں, اس لیے ہمارے پی اے کی حالت ایسی ہوئی. صاحب آپ کے ساتھ بلوچی صاحب سے ہزارہ کمیونٹی بڑی خوشی ہوئی ہے انہیں سن کے, یہ ماشاءاللہ انہوں نے سونے کے تمغہ حاصل کیا ہے, اور ہمارا وہ ارشد تھا اس نے بھی حاصل کیا. ہمارے پی ایم صاحب بڑا سپورٹ کرتے ہیں, اسی لیے میں نے یہ یہاں آئی ہے, انہوں نے مجھے بتایا ہے. اب یہ واپس اسلام آباد جائیں گے, میں انشاءاللہ ان کو سینٹ میں بلواؤں گا اور وہاں بھی ان کو اپریشیٹ کریں گے کہ انہوں نے ایک پاکستان کے لیے بڑا اچھا کام کیا. آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ انشاءاللہ سر نے جو وعدہ کیا ہے, میں خود اسلام آباد میں رہتی ہوں تو سر سے ملاقات ہوگی اسلام آباد میں میں انشاءاللہ. ضرور انشاءاللہ ان کو بلائیں گے, اور آپ کو پھر انفارمیشن یہاں ملے گی کہ ہم نے وہ جو جنہوں نے سونے کے تمغے حاصل کیے پاکستان کا نام روشن کیا نا, تو ہمیں ان کو بالکل خیال کرنا چاہیے, اور وہاں سے ہم بنائیں گے. کہتے ہیں کہ اسپورٹس کمپلیکس بننے چاہیے جس میں پھر یہ جو ایتھلیٹ ہیں یہ باقی لوگوں کو بھی, لیڈیز ہیں ان کو سکھائیں اور یہ چیز اور آگے چلے. یہ پاکستان کے لیے انہوں نے بہت اچھا کام کیا, پاکستان کا نام روشن کیا. میاں صاحب کی صحت بالکل ٹھیک ہے. یہ جب میاں صاحب پہلے آئے تھے تو آپ کو پتا ہے ہندوستان اور پاکستان کا ایک دم وہ ہندوستان نے جو حرکت کی تھی تو میاں صاحب اپنا علاج چھوڑ کے چلے گئے تھے. اب میاں صاحب نے اپنا وہ علاج جو چیک اپ کرانا تھا, صرف چیک اپ پورا ہوا ہے تو واپس چلے گئے. میاں صاحب بالکل ٹھیک ہے ماشاءاللہ, A1 ہے, اور اللہ ان کو صحت زندگی دے, اور اپنی جماعت کو جس طرح وہ چلا رہے ہیں, جس طرح پاکستان کے یہ وہ بہت اچھے. دیکھیں نا ڈیفالٹ ہو گیا تھا پاکستان, ادھر چلا گیا تھا واپس آیا, سب سیاسی جماعتوں نے مل کے یہ کام کیا, لیکن یہ میرے قائد کا ویژن تھا کہ عوام کے لیے کچھ کریں. اب پاکستان میں بہتری آ رہی ہے, اور سب میرے وہ بھائی چاہے کسی جماعت سے ہیں, لیکن ایک بات یاد رکھیں, اوورسیز میں ہم جتنے ہوتے ہیں ہم ایک ہیں, صرف پاکستانی ہیں. ہم اپنے پاکستان کا نام روشن ہوگا تو ہمارا نام روشن ہوگا. دیکھیں اس میں ان کی تنخواہیں, دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں, جس حالات میں ہم نے یہ بجٹ پیش کیا ہے ہم آئی ایف کے چنگل میں پھنسے ہوئے. پھر بھی آپ کو دیں گے یہ 2 تاریخ کو بجٹ پیش ہونا تھا, پھر یہ لیٹ ہوا. ہمارے آئی ایم ایف سے مذاکرات تھے, وہ زراعت پہ بھی ٹیکس لگانا چاہتے تھے, وہ کچھ نہیں ہوا. 5% تنخواہیں بڑھائی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی آپ دیکھیں گے کہ جو ٹیکسز تھے وہ بڑے کم ہوئے, زمینوں کی جو ہوتی تھی, یہ لوگ خرید و فروخت میں کافی مشکلات تھی, وہ ٹیکس بڑے کم کر دیے. کوئی 5% رہ گئے, 5% رہ گئے, کوئی 2.5% رہ گئے. اور یہ جو آپ دیکھتے تھے کالونیاں لوگ بناتے تھے, مہنگائی اتنی ہو گئی تھی. اب سریا بھی آپ کو ملے گا سستا, سیمنٹ ملے گا سستا, اس سے اور جاب نکلیں گی. یہ بجٹ, اس سے اچھا بجٹ پیش نہیں ہو سکتا تھا. اور آپ دیکھیں گے کہ یہ بجٹ جو پیش ہوا ہے اس میں کافی آپ کو سہولیات نظر آئیں گی, اور مہنگائی میں بھی کمی ہوگی. یار یہ بات دیکھیں نا, یہ تو میں آپ کے نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. یہ آپ دیکھیں کہ یہ مریم نواز شریف صاحبہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں, باقی صوبے بھی ہمارے ہیں, سب کام کر رہے ہیں,
لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جتنا صوبہ جو اچھا کام کرے میڈیا کو بھی چاہے اس کو زیادہ پروموٹ کرے. مریم صاحبہ نے جتنی محنت کی ہے ایک سال میں آپ کے سامنے، اور یہ سارا کچھ میرے قائد میاں نواز شریف ہے جو وہ مریم صاحبہ کو بھی ہدایت دیتے ہیں اور پی ایم صاحب کو بھی. اس وجہ سے انشاءاللہ ہم بہت اچھا پنجاب جا رہے ہیں. اور پنجاب میں ابھی آپ دیکھیں جو قربانی کے وہ صفائی کا کتنا انتظام ہوا ہے، لاشیں ایک دن میں ختم ہوں گی. تو یہ سب صوبوں کو کرنا چاہیے. جو صوبہ آگے جائے آپ اس کو پروموٹ کر رہے ہیں، اور یہ مقابلہ ہونا چاہیے کہ کون سا صوبہ زیادہ کام کر رہے ہیں. اچھا سر، میری ایک ریکویسٹ ہے، ندیم کو سپورٹ کیا جاتا ہے اپریشیٹ، اسی طرح ہر گیم کو، اسی طرح جیسے کرکٹ کو زیادہ سپورٹ کیا جاتا ہے پاکستان میں چاہتی ہوں کہ آپ اسی طرح ہر گیم کو سپورٹ کیا جائے، چاہے وہ کراٹے ہو، ٹیکوانڈو ہو، اوشو ہو، یا ہاکی ہو، سوئمنگ ہو، جو بھی گیم ہو. اسی طرح جو میں نے ارشد ندیم نے اولمپک میڈل جیتا اس کو بہت اپریشیٹ کیا. تو اس طرح ہر پلیئر جب میدان میں جاتا ہے تو جیتنے کے لیے ہی جاتا ہے. تو آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ جب میں پاکستان جاؤں گی آپ اسی طرح کا ایک چاہے وہ فائنینشلی ہو یا کچھ اور ہو، آپ نے پلیئرس کو انشاءاللہ سپورٹ کرنا. بالکل، یہ آپ کی بات ٹھیک ہے. جب آپ ادھر بھی دیکھیں آپ آئی ہیں تو پہلے پاکستان نے پرائم منسٹر صاحب نے آپ کو ادھر بھجوایا ہے، ٹھیک ہے. آپ کو یہاں بلایا گیا ہے. میرا آپ سے وعدہ ہے جب آپ واپس جائیں گی تو سینٹ میں بھی آپ کو بلایا جائے گا، آپ کو اپریشیٹ کیا جائے گا. پھر سنا ایک اور لاسٹ بانی پی ڈی ہے کہ آپ سیاسی مستقبل کیسا دیکھ رہے ہیں یار یہ دیکھیں. بات یہ ہے کہ جو بانی پی ٹی آئی ہے اس نے جو کچھ کیا ہے، کہتے ہیں نا کہ 190 ملین آیا تھا، کسی اور ملک ریاض کے لیے نہیں آیا تھا، اسٹیٹ بینک کے لیے آیا تھا. انہوں نے اس کے بدلے اپنی وہ القادر کی یونیورسٹی اور چیزیں لے لی. 9 مئی ہم نے نہیں کہا کریں، 26 نومبر ہم نے نہیں کہا کریں. ان کا فیصلہ عدالتوں نے کرنا ہے. عمران خان کو چاہیے تھا کہ 9 مئی کا پہلے دن عوام سے معافی مانگ لیتے، اپنے ورکر کو روکتے. انہوں نے آج تک نہیں مانا. تو اب وہ عدالتوں میں ان کا کیس ہے. نہ نہ حکومت نے ان کو جیل بھیجا ہے، نہ حکومت ان کو باہر لا سکتی ہے. عدالت میں جائیں، اپنی بے گناہی ثابت کریں. اگر بے گناہی ثابت کریں گے تو عدالت ان کو چھوڑ دے گی. اگر عدالت چھوڑے گی تو پھر کوئی سوال نہیں ہوگا.